रेड लाइन देख रहे हैं आप इस्लामाबाद स्टूडियो से। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी आज स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी रही। आखिर में आके कुछ रिकवरी होगी, लेकिन आप बरतानिया में हो, फ्रांस में हो, डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है, तो उसने कहा जी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अमेरिका बड़ा तगड़ा है। तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से कितनी मुतासर रहेगी। अरबों खरबों का कारोबार है लोगों का इस स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर ये डूबती है और नीचे जाती है तो फिर ज़ाहिर है मईशत ऊपर नहीं आ सकती। इस पर भी बात करेंगे। हम आपको कराची में होने वाले एक वाक़े का भी तज़किरा करते हुए नज़र आएंगे और बड़ा अहम वाक़या है। पाकिस्तान की ज़मीन शहीदों के लहू के साथ सुर्ख रहती है, जिसके सदक़े हम आज़ादी में सांस लेते हैं। लेकिन शोहदा की फहरिस्त के अंदर हमें देखना होगा कि कौन कौन से शोहदा हैं, किस किस किस्म के शोहदा हैं। आग बुझाने वाला एक शख्स, फायर फाइटर, कराची के अंदर 24 साल लड़का आग बुझाते हुए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। उसको भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। हम कराची लिए चलेंगे और पूछेंगे कि जब 24 साल जवान किसी का माल बचाते हुए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है तो फिर उसके ख़ानदान पर क्या गुज़रती है, उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है या नहीं। लेकिन मेन स्टोरी आज की हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशहूर ज़माना फड्डे हैं। आपको नज़र आएगा कि हर जगह पर लड़ाई हो रही है। और ये याद रखें कि ये जो मुँहमारी है, लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, नज़रियात का क्लैश है, जो भी है या करवाया जा रहा है, जो भी हो रहा है, ये उनकी होम बेस में हो रहा है, ये केपी के अंदर हो रहा है। ये ऐसे ही है कि आपको नज़र आए कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं वो दस्तो गिरबां हों, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे, कितनी बड़ी बड़ी ख़बरें बनेगी। तो इसका तज़िया करने के लिए रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक तवील मुद्दत से मुंसलिक रहे हैं और इनसाइडर हैं शेर अफजल खान वरद साहब मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी जमात, मैं तो अभी भी उनको आपकी जमात ही कहता हूँ, वो आपको प्रोसीजरल मामलात अपनी तरफ से, ये कितना गहरा इशू है जिसको अब इस वक्त हम देख रहे हैं? ये सतही है या आपको लगता है कि अब दरारें बढ़ती जा रही हैं? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये इख्तलाफात सिर्फ केपी तक महदूद नहीं है। आपने इंट्रो में बात की ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का शायद आपको अभी इल्म नहीं हुआ होगा कि पंजाब में भी ये चीज़ें बड़ी काफ़ी हद तक सरायत कर चुकी है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब 9 मई हुआ तो 9 मई के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माँ सिवाय केपी के दीगर तीनों सूबों में जो तंजीमी ढांचा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो लीडर्स थे, एल्डर्स थे, वो सारे अंडरग्राउंड चले गए, कुछ वापस आ गए, लेकिन अभी तक इन 3 सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा दोबारा खड़ा नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2 बात, इख्तलाफात जो हैं केपी हकीकी मानों में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बेस बना हुआ है। और जो इख्तलाफात अभी नज़र आए हैं ये इख्तलाफात इलेक्शन से कबल भी थे, क्योंकि ये जो बातचीत है फ़लाँ को फ़लाँ की सीट देनी है, फ़लाँ नहीं देनी है, ये बातें उस वक़्त की है और मैं इसका चशमदीद गवाह रहा हूँ। ये इख्तलाफात थे और इस इख्तलाफात के पीछे खान साहब की एक सोच भी थी कि जब महमूद खान की वज़ारत थी तो महमूद खान के दौर में भी आतिफ खान और शहराम तरक़ई साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा था और उनके साथ भी इनके इख्तलाफात थे। तो शायद खान जब ये फ़ैसला कर रहे थे, एक वक्त में मुझे याद है कि खान साहब जो हैं इससे इनकारी हो गए थे, लेकिन बाद में जब कन्फर्म किया गया तो खान ने कहा नहीं, ये मेरा फ़ैसला है और मैं चाहता हूँ कि ये मरकज़ में मेरे साथ रहे। और अली अमीन खान जो हैं वो ताकि हुकूमत ज़रा स्मूथली कर सके। जो आतिफ साहब ने आज जिक्र भी किया कि तय यही हुआ था कि मैं बड़ी सीट के ऊपर आऊँगा, ये छोटी सीट के ऊपर आएंगे, इमरान खान का फैसला था। जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन सिर्फ यहाँ तक बात होती तो ठीक थी। तंजीमी मामलात पे आतिफ खान को फारिग किया अली अमीन खान ने, अरबाब शेर अली साहब को फारिग किया। अब जुनैद खान उनको दोबारा वापस पेशावर ले आए, पेशावर रीजन का सदर बनाए। इख्तलाफात अभी भी हैं और बोलचाल तक जो है बंद है। आतिफ खान का गिला था, उनको एंटी करप्शन की तरफ से नोटिस भिजवाए गए। जो आपका सवाल है बुनियादी कि ये सती हैं या गहरे हैं, हाँ, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, ये इख्तलाफात तो चंद हैं जो मंजरेआम पे आए। बहुत सारे इख्तलाफात अभी मीडिया की जीनत नहीं बने हैं, मसलन बहुत सारे हैं, लेकिन वो खुद अभी 15 दिन में अगर इनकी रोकथाम नहीं होती है तो ये इख्तलाफात उनके भी। देखिए मौजूदा वक्त में आपने पंजाब को मिस किया,
لطیف کوسا صاحب سے جو ہیں ساری فائلیں سلمان اکرم راجہ لے گیا کہ آپ خان کے وکیل نہیں ہیں. آپ نے ابھی سنا ہے کوئی 3 ماہ میں لطیف کوسا صاحب خان سے ملاقات کے لیے گیا ہو؟ کچھ اختلافات ہیں نا جو لطیف کوسا صاحب جو ہیں. پھر علی ظفر صاحب جو ہیں اس کو تمام کیسز سے فارغ کر دیا گیا. علی ظفر صاحب جو ہیں وہ خان کے جو ہے فرنٹ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، تمام اہم مقدمات میں معاونت کرتے رہے ہیں، جیل میں جا کے ملتے رہے ہیں. پھر حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا عالیہ حمزہ کے اوپر. عالیہ حمزہ کا ایشو ہے. صرف یہ بھی نہیں ہے، ان 4 ریجنز کے صدور کے ساتھ بھی ان کے مسئلے مسائل تھے کہ جی وہ میری اتھارٹی کو ایکنالج نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف بات اتھارٹی کی نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ اور بھی ہمارے نیشنل اسمبلی میں مسئلہ صرف اس کا یہ ہے، تمام کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فیصلے جو ہیں وہ کوئی اسٹریٹجی کے تحت نہیں ہوتے ہیں. پارٹی کو کسی انسٹیٹیوشن کی شکل میں نہیں چلایا جا رہا ہے. جو باغا اور جس نے پہلے اٹھا لیا وہ مقدر کا سکندر بنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی میرٹ رکھیں، کوئی سوچ ہو، کوئی کنسنسس ہو، کوئی شورا ہو. ہر ایک نے شارٹ کٹ اپنانا ہوتا ہے. اس شارٹ کٹ نے لوگوں کو جو ہے جان میں مبتلا کیا ہوا ہے. اب اگر کوئی شارٹ کٹ اپنا رہا ہے اور دوسرا اس کو کھینچ رہا ہے تو ادھر بھی اختلاف ہے. اچھا، میں نے آپ بتاؤں کہ کے پی کا ذکر بالخصوص کیوں کیا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پنجاب کے اندر بھی آپ کو ہر سطح کے اوپر اختلافات نظر آتے ہیں. سندھ کو ہم فی الحال بیچ میں نہیں لاتے. بلوچستان نہیں، میں بلوچستان کا میں بتا دوں وہاں پہ 450 ووٹوں سے انہوں نے جو کابینہ چنوائی وہ جیلی ہے. 450 ووٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پورے بلوچستان میں. اور جو سالار کاکڑ تھے، جو جنرل سیکرٹری تھے اور جو آج بھی جیل میں ہیں، اس شخص کو ہٹوانے کے لیے یہ کام کیا گیا تاکہ ان کو لایا جا سکے اور اس کی کابینہ کو فارغ کیا گیا. یہ پہلے الیکٹ ہو چکا تھا جنرل انٹرا پارٹی الیکشن میں، لیکن 3 ماہ کے بعد اس کے لیے ضمنی الیکشن رکھے گئے. یہ بلوچستان کی صورتحال ہے. وہاں کابینہ کو کوئی تائید حاصل نہیں ہے. سندھ پہ چلے جاتے ہیں. سندھ میں کمپین کی ہے تو سندھ میں وہاں پہ آدھے سے زیادہ سیٹوں پہ تو ہم نے امیدواری نہیں کھڑے کی ہے. کیوں نہیں کھڑے کی اس کا جواب نہیں ہے. پھر وہاں پہ موروثی سیاست بھی ہوئی. ایک خاندان میں 7 سیٹیں دی گئی جو میری ریکمنڈیشن پہ پھر واپس لی گئی. وہاں پہ بھی تنظیم کی کراچی شہر کے اندر بہت بری صورتحال ہے. مختصر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سوائے خیبر پختونخوا کے جہاں اب انتشار پھیل رہا ہے، بقایا 3 صوبوں میں تو پریکٹیکلی پارٹی نہ ہونے کے برابر ہے. پختونخوا اس وجہ سے اہم ہو جاتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں پر آپ کی تمام معتبر قیادت جو ہے وہ موجود ہے. وہاں پر وہ لوگ جو عمران خان کے دایاں بازو کنسیڈر کیے جاتے تھے وہ موجود ہیں. حکومت موجود ہے. جو مرکز کی توڑ مروڑ کی پالیسی ہے وہاں پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی جیسے دوسرے صوبوں کے اندر ہوتی ہے. اس انتشار کا وہاں پر پھیلنا جو ہے نا بہت فکر والی بات ہے. اور میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ہم جیسے تجزیہ کار ہیں ہمیں فکر ہوتی ہے جب جماعتوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جمہوریت جماعتوں سے منسلک ہے اور ہمارا یہ کام بھی جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے. یہ جمہوریت نہیں ہوگی تو ہمارا کام بھی نہیں ہوگا، یعنی صحافیوں کا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ پرانے ٹکٹوں والے معاملات کو اچھالا گیا، کانسپریسی کی بات کی گئی، کہا گیا کہ یہ سازشی لوگ ہیں اور یہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے زیادہ الزامات لگائے گئے. آپ نے جھگڑا صاحب کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، سواتی صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے بابر سواتی کے ساتھ اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور اینڈلیس ہے. یہ کوئی انسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پارٹیوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا از خود یہ بھامڑ بلا ہوا ہے؟ ان تمام کے پیچھے جو وجہ ہے نا وہ ہے خان کے ساتھ لوگوں کی ملاقاتیں. اور وہاں جو کچھ بھی بولا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف میں ایک خصوصیت ہے کہ جس کے حوالے سے آپ کنفیڈینشل بھی بات کریں نا، آدھے گھنٹے میں اسی کو بات پہنچا دی جاتی ہے کہ آپ کے حوالے سے فلاں نے خان صاحب کو یہ گزارش کر دی. علی امین خان کے خلاف خان کے جو خان بھرے جاتے ہیں، یہ اس کا ایک رد عمل تھا جو اس نے ظاہر کیا، نمبر 1. اور یہ جتنے لوگ، اب سواتی صاحب نے تو آن ریکارڈ کہا کہ میں نے خان کو کہا کہ بابر سلیم سواتی صاحب جو ہیں اس کے خلاف آپ ایکشن لیں، تو بابر سلیم سواتی صاحب نے بھی رد عمل دیا. اس طرح آپ کے سامنے مشال یوسفزئی ہیں، آج پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا نام ڈالا ہے ملاقات میں. اب مشال یوسفزئی بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو علی امین خان کے خلاف خان کے کان بھرتی ہے. اور شاید میرے حوالے سے جس دن فیصلہ ہوا تو زیادہ تر کردار محترمہ نے ادا کیا. خان کو بتانے لگی کہ ثوابی کے جلسے میں نے
کوئی اداکاری کی. اتنی طاقتور ہیں کیا یہ؟ طاقتور نہیں ہے، شیطانی کرنے کے لیے یا فتنہ گری کرنے کے لیے آپ کا طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے. کسی کے ذہن میں بیج بونا ہے آپ نے. یہ سارے جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ خان کے پاس ملاقاتوں سے پیدا ہو رہے ہیں. وہاں لوگ دو کاموں کے لیے جاتے ہیں، یا کسی کو پچاڑنا ہے، گرانا ہے، یا کسی کو منصب دینا ہے. تو جب کسی کو منصب دیں گے تو ایٹ دی کاسٹ آف سمبڈی دیں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ اگر بنظر عمیق جائزہ لیں 2018 سے لے کر 2025 7 سالوں میں پی ٹی آئی میں کوئی شخص نیا شامل نہیں ہوا ہے. وہ جو مفلروں کا دور گزر گیا نا، اس کے بعد آج تک پی ٹی آئی نے کسی کو خود ہی شامل ہونے ہی نہیں دیا ہے. میں ایک وقت میں خان صاحب کی طرف سے یہ فریضہ انجام دے رہا تھا، لوگوں کی شمولیت کروا رہا تھا. اس وقت مجھ پہ یہ ادراک ہوا کہ پی ٹی آئی میں جانے پہ تو سب تالیاں بجاتے ہیں. جب یہ 9 مئی کے بعد لوگ جانے لگے نا تو رات کو ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں شادیانے بجائے جاتے تھے اور اسپیکولیشن ہوتی تھی کہ پرسوں فلاں جا رہا ہے، اب جناب علی مبارک کو فلاں اغوا ہو گیا تو لہذا اس سے بھی جان چھوٹی. یہ جہاں پہلے آنے پہ کلیپنگ ہوتی تھی، اب جانے پہ کلیپنگ ہوتی ہے. نہیں، آنے پہ کلیپنگ جو ہے وہ تو اس وقت تو ضرورت تھی. ٹھیک ہے، لیکن اب جب نکالے جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر دیکھیں ایک وقت ایسا آیا اور درست آیا، خان کی یہ سوچ تھی اور پی ٹی آئی کی کہ خان کو الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، الیکٹیبل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس الیکٹیبل کی، یعنی میں آپ کو کہوں الیکشن سے پہلے میری ایک ملاقات ہوئی ان کے گھر پہ، جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ تھے ایبٹ آباد سے ہیں، ذہن سے نکل گیا، یہ عباسی صاحب، مہتاب عباسی صاحب سے، مہتاب عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی. اور ملاقات میں ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر ایبٹ آباد کی سیٹ ان کے بیٹے کو دی جائے تو شاید خاقان عباسی صاحب اور شاید نثار خان، چودھری نثار صاحب اور یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی میں آ جائے. یہ تجویز لے کے میں خان صاحب کے پاس چلا گیا تو خان صاحب نے کہا مجھے کوئی الیکٹیبل درکار نہیں ہے. پہلی دفعہ آج میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ بڑے معتبر نام تھے، وہ آتے اور اس کڑے دور میں آتے تو ہمارے ساتھ ہماری جوڑی سال سے چلنا شروع ہو جاتی. پاکستان تحریک انصاف میں جب 9 مئی کے بعد لوگوں کا جانا شروع ہوا، اور سب سے زیادہ کلیپنگ اسد عمر کے جانے پہ ہوئی تھی کیونکہ اس کا منصب بڑا اہم تھا اور بہت سارے کی نظریں جو ہیں اس پہ تھی. تو جس پارٹی میں سوچ یہ ہو کہ ساتھی گیا، مار دھاڑ کی وجہ سے گیا، بلیک میل ہو کے گیا، وہاں پہ کس قسم کی اتفاق کی بات کوئی کر سکتا ہے؟ اور میں شاید یہ کہنے میں حق بجانے بھوں گا کہ اس کی روک تھام کے لیے خان نے بھی کوئی میجرمنٹ نہیں لیے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں پہلے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے آپ کے سامنے چتر بتر ہو رہی ہے، لوگ دست و گرباں ہیں، اور ان کے اتحاد کی وجہ سے آپ کے لیے باہر نکلنے کی سہولت ہو سکتی ہے، ان کے نفاق کی وجہ سے آپ کی مصیبت سیاسی طویل ہو سکتی ہے، تو آپ نے اہتمام تو کرنا ہوگا، تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کے پی کی سیاست رہی ہے، میں بہت سارے عرصے سے اس کا گواہ ہوں، اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ سے عزب اقتدار جو صوبائی صدر ہوتا ہے اس کے لیے ایک مضبوط اپوزیشن بھی رکھی جاتی ہے. ٹھیک. اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا، علی امین خان کو صوبائی صدارت سے اچانک فارغ کیا جانا، یہ جو انہوں نے بیان دیا نا کہ ان کو اعتماد میں لے کے ان کی مرضی سے، یہ ویسی خوشخطیاں ہیں. 100% اس کے فرشتوں کو علم نہیں تھا کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے. پھر آپ نے جا کے دی جنید اکبر خان کو. جنید اکبر خان ایک لائی لسٹ آدمی ہے، میں یہ کہنے ضرور چاہوں گا، اور ایک اپ رائٹ آدمی ہے اور میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن ان کا تعلق عاطف خان گروپ سے ہے. اور یوں چیف منسٹر ورسز پارٹی ہو گئی کے پی میں. اب وہاں پہ جو تنظیمیں انہوں نے بھری ہے، جو آفیسز دیے ہیں، وہ سارے ان لوگوں کو دیے ہیں جہاں جس سے علی امین خان کے گرد گیرا ذرا تنگ ہو سکے. اب ایسا عمل اگر مقصود بھی تھا، مطلوب بھی تھا، علی امین خان کو بٹھاتے اور دونوں گروپوں کو بٹھاتے اور ان کی مرضی سے جو ہے ایک تنظیم سازی کرنی چاہیے. لیکن یہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا. ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان کے پاس معلومات نہیں ہے، لوگ اس کے کان بھرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ علی امین کا مخالف کون ہے اور عاطف کا مخالف کون ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر علی امین چیف منسٹر ہے اور عاطف کے گروپ کے ریپرزینٹیو کو آپ کے بیان کے مطابق میں اوپر لے کے آؤں گا تو لڑائی بڑھے گی. یہ بنیادی حقائق تو ان کے پاس موجود تھے نا، تو پھر بھی انہوں نے کیا. تو عمران خان پھر چاہتا ہوگا نا کہ پھر اپنی جماعت کے اندر ایسا ہی ماحول رہے. اس کے علاوہ آپ کیا نتیجہ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان علی امین خان کو
मजबूत वज़ीर आला के तौर पे देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि आतिफ खान, तरक्की साहब वगैरह मेरे साथ मरकज़ में रहेंगे। अब तो फैसला खुद ही कैंसिल कर दिया ना तो जुनैद को। अब जो ये फैसला हुआ है खान से करवाया गया है। खान से कौन फैसला करवा सकता? आप देखें ना, आप तो खान से कौन फैसला कर? 90% फैसले खान से करवाए जाते हैं। ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। देखिए, जेल में बंदी है, उसकी रसाई नहीं है, उसको इल्म ही नहीं है, इदराक ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है और क्या महरक़ात होते हैं, क्या वजूहात होती हैं, क्या। तो मुलाकाती आके इमरान खान से फैसले मुलाकाती नहीं होते हैं, मखसूस लोग हैं, वही आते हैं, वही उनके कानों में बातें डालते हैं, वही फैसले करवाते हैं। और ये जो फैसला है, ये अब देखें ना, इस फैसले के नताइज अब सामने आना शुरू। अभी ये एहतजाज की बात कर रहे थे, आज जुनैद अकबर खान असेंबली में एहतजाज होगा और हर जगह पे लोग निकलेंगे अपने ज़िलों के अंदर। अब जब एहतजाज हुआ, मुझे इल्म है कि सवाबी के जलसे में तंजीम ने या उन लोगों ने जिन्होंने अली अमीन खान से सूबाई सदारत की कुर्सी छीनी है, उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि सवाबी का जलसा जो है उनके वजह से कमज़ोर रहा। आई नो इट, वो आप अली अमीन खान से पूछ लें। अब जब ये इल्ज़ाम लगा तो इसके बाद अब एहतजाज होगा। एहतजाज जो है या तंजीम के पास होगा, वज़ीर आला का तो अब कोई सियासी किरदार नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा इसी चपकलश में कि वो अगर बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है तो वो विंडिकेट होता है कि जनाब इसने तो वो कर दिया है जो अली अमीन खान नहीं कर सकता। लेकिन अली अमीन तो फिर इसका मतलब है कि ही इज़ ऑन हिज वे आउट, क्योंकि देखें ना, अगर पार्टी किसी और ये बात मैंने की है, बार बार की है। अलबत्ता अली अमीन खान के खान की उनके ऊपर एक एतमाद रहा है, बहुत ही देरीना स्ट्रांग उनके ताल्लुकात रहे हैं। वो चीज़ मैं समझता हूँ, अली अमीन खान ने मेरी इस बात का कहीं बुरा भी मनाया है, मैं समझता हूँ कि वो डैमेज की जा रही है और इसकी एग्ज़िट के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। तो इस दौरान फिर आर्मी चीफ से बातचीत भी होनी है। आज़म सवाती साहब का आपने वीडियो देखा होगा, लंबा चौड़ा बयान, अगर जो वीलॉगर्स के ख़िलाफ़ है और अपनी वजाहत भी है, ख़ुद भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। 19 मिनट में से 9 मिनट तो अपनी उन्होंने तारीफ़ की है कि मैं कितना बड़ा मुजाहिद हूँ। चलिए, अच्छी बात है, उनका अपना वीडियो और बयान अच्छा चल गया उनका। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने बातचीत भी की, कभी किसी एंकर के ज़रिए हमने रब्ता किया, कभी आर्मी चीफ के उस्ताद से हमने रब्ता किया, फिर डॉक्टर अलवी के ज़रिए रब्ता किया, और हम हर वक्त तैयार हैं। तो ये वाक़तन इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ किसी तरीके से इंगेज हो, कि एंकर्स को भी इंगेज कर रहे हैं। अब 3 दफ़ा बाकायदा तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई इंगेज हुई है गुज़िश्ता 1.5 साल में। ये वो 3 अदवार ऐसे थे जहाँ पे संजीदगी से गुफ्तगू हुए और मुज़ाकिरात हुए। लेकिन जिस तरह इन्होंने सलवातें सुनाई हैं यूट्यूबर्स को और दुरुस्त सुनाई हैं आज़म सवाती साहब ने, ये बात मैं बहुत पहले से करता आया हूँ कि सोशल मीडिया को जब तक लगाम नहीं डालेंगे, और जिस तरीके से ये हमारे इलाके में एक इंटरेस्टिंग बात है, हमारे इलाके में एक शख्स था, वो उसका काम ये होता था कि सुबह शार जाता था और सारा दिन लोगों में फितना तकसीम करता था, लड़ाता था। अगर 2 आदमी लड़ जाते थे तो बड़ा खुश होकर गांव वापस आ जाता था शाम को, लेकिन जिस दिन नाकाम हो जाता था फिर घर में अपने भाइयों को लड़ाता था। तो सोशल मीडिया जो है वो लगी होती थी मुखालिफिन के पीछे। अब जनाब अली जहाँ उनके खिलाफ कोई बात नहीं मिलती है, फिर अपनों की जहाँ से उनको पैसे मिलेंगे उन्हें लड़ाई तो करवानी है, उनकी लड़ाई तो डॉलर्स में कन्वर्ट होती है, पाउंड्स में कन्वर्ट होती है। अब ये बात जो है पीटीआई के सर्कल में बड़ी रियलाइजेशन के साथ स्प्रेड हो रही है कि जनाब सोशल मीडिया को लगाम डालना है। अच्छा, एक बात और, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जितने भी डायलॉग्स हुए ना, मैं ज़ाती तौर पर एक चीज़ का कायल हूँ, स्टेट हमेशा डायलॉग के नाम पे पीटीआई को मामू बनाया है। वो दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो इस दिन के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, ये मार दाड़, ये अंदर करना, ये तोड़ना, पार्टी को जो है उसका शिराजा पे गिरना कि जनाब अब जनाब ये रहम खाएँ या शफकत करें और खान को छोड़ दे और पीटीआई को अपने पाँव पे खड़ा होने दे। किसके जहन में ये आइडिया बैठता है? डायलॉग के ज़रिए, ये डायलॉग के नाम पे इन्होंने हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाना चाहा। 26 नवंबर को पहली दफ़ा 25 नवंबर को हमें थोड़ी संजीदगी नज़र आई जब उन्होंने कहा कि हम खान को हाउस अरेस्ट जो है दे सकते हैं या नतीजगरी आप शिफ्ट कर सकते हैं, और इसके लिए गारंटीज देने की उन्होंने ऑफ़र की।
لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2.5 لاکھ چاہے اعظم مسواتی صاحب بات کریں یا 20 اور لوگ، وہ تو عمران خان قطع کلامی عمران خان کو کوٹ کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ کی ایگزامپلز دے رہے ہیں، بشرا بی بی کا ذکر کر رہے ہیں، شریعہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو بشرا بی بی کر کے کوٹ کرتے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ڈائیلاگ سے باتیں چلائی جاتی ہیں. وہ تو عمران اور بشرا کو حوالہ بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک بلینک چیک دیا ہے ڈائیلاگ کا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے دوبارہ پوچھنا بھی نہیں، جاؤ ڈائیلاگ کرو. میں آپ کو عرض کروں 2.5 لاکھ اگر پاکستان تحریک انصاف جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرے گی میننگ فل، پرپز فل اور ریزلٹ اورینٹڈ، وہ 2.5 لاکھ جو ہیں بیرسٹر گور، علی امین اور شبلی فراز کے تھرو ہوں گے، اور بقایا جو ہیں میٹر نہیں کریں گے. ابھی امریکہ سے بھی لوگ آئے نا خان کو چھڑوانے کے لیے یا ان کی بات چیت. دیکھیں یہ بات سراسر غلط ہے کہ جی خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2.5 لاکھ میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے. جتنے 2.5 لاکھ کے ادوار ہوئے ہیں ہر 2.5 لاکھ کے لیے خان سے اپروول لی گئی ہے، خان کی اجازت سے. یہ بیرسٹر گور صاحبان ریکارڈ کہہ چکے ہیں، محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہیں، علی امین خان کئی دفعہ اعتراف کر چکے ہیں. خود ایک دفعہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا تھا جیل بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ 22-23 نومبر کو، جب 2.5 لاکھ ہو رہے تھے، لیکن مجھے اپنی گرفتاری کے یہ تھے کہ کہیں یہ مجھے گرفتار نہ کر لیں. عمران خان کے منشا سے ہو رہا ہے ہمیشہ سے. تو اپنی منشا سے ماموں بنتے ہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ ماموں بنا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بار بار، تو عمران خان اپنی منشا سے ماموں بنتے ہیں. کہ امید ہوتی ہے کہ شاید دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تب ان کے ساتھ 2.5 لاکھ کرنا مانا رکھے گا جب 3 سے 4 لاکھ لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوں گے. جب تک یہ بارگیننگ پوزیشن نہیں آئے گی، یہ میرا خیال نہیں ہے کہ ان کے کہیں ریموٹلی بھی ذہن میں ہیں کہ پی ٹی آئی پہ کوئی ترس کا نہ آئے. 4 لاکھ تو بڑا زیادہ لگتا ہے کنسیڈرنگ کہ عید والے دن کتنے لوگ گئے تھے جیل کے سامنے. نہیں وہ تو احتجاج تو کوئی نہیں تھا. نہیں لوگ ویسے عید والے دن جاتے تو ہے نا جی، عام قیدیوں کے بھی 50-50 لوگ آ جاتے. تو پھر عمران خان دیکھیں جتنی 2 سال سے مار پڑی ہے اس پارٹی کو، تو پھر 4 لاکھ لوگ بھی نہیں آنے لگے نا. 4 لاکھ لوگ یقین کریں نکالے جا سکتے ہیں، نکالے نہیں جا رہے ہیں. یہ بھی قصدن ہو رہا ہے. یہ بھی بالکل. آخر میں نعیم بخاری کا ایک انٹرویو بڑا چل رہا ہے جس کے اندر انہوں نے عمران خان کے بارے میں بڑی باتیں کی اور کہا کہ توہم پرست ہو گیا اور وہ سجدہ کرتا تھا اور میں نے منع کیا اس کو، اور اگر میں ایڈوائزر ہوتا. تو کیا واقعتاً عمران خان کی ڈسکرپشن جو نعیم بخاری دے رہے ویسے ہی ہے؟ نعیم بخاری صاحب میرے مہربان ہیں پیشے میں بھی، لیکن وٹی آدمی بھی ہیں. کچھ اس کو ذاتی تجربوں کی بنیاد پہ شاید وہ تھوڑی صحیح ڈسکرپشن کر رہا تھا. ذاتی تجربے ان کے ساتھ اس کے مطابق ان کے اپنے بھی کافی مطلب ڈائیورس ایکسپیرینس ہے نا ان کا. تو عمران خان وہ نہیں ہے جو نعیم بخاری بتا رہے ہیں عمومی طور پہ. نہیں عمومی طور پہ پارٹلی وہ ہیں جو نعیم بخاری صاحب بتا رہے ہیں، پارٹلی. لیکن پرائمرلی اس وجہ سے کہ نعیم صاحب کے اپنے تجربے ایسے ہیں. مطلب یہ اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ڈسکرپشن کی ہے خان صاحب. میں بالکل آپ نے اپنے جو کولیگ ہیں ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھ کے آپ نے جواب دیا. آپ کو سلام ہے اس بات کے اوپر. آپ اور بھی جواب دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہمارا پروگرام جاری ہے ناظرین. ٹرمپ نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے. ٹیرف اس نے اناؤنس کی ہے. دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں تھرتھلی پڑ گئی اور مندی کا رجحان رہا. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی آج شدید مندی کا وہ بھی شکار رہی. بیچ میں آپ کو کاروبار روکنا پڑا. کچھ ریکوری کی لیکن حالات بہت ہی خراب ہیں. یورپ کی، ایشیا کی سٹاک مارکیٹس کے اندر آپ کو بتدریج گراوٹ نظر آتی ہے. اب یہ لانگ ٹرم ٹرینڈ ہے یا اس کے بعد سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ شاہد علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سی ای او ہیں عارف حبیب گروپ کے. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو ذرا آج کی جو دنیا بھر سے جو خبریں آ رہی ہیں بشمول پاکستان کی مارکیٹ کی، اس کا ذرا تجزیہ تو کر کے بتائیے گا کہ ٹریگر کیا ہوا؟ جی آج چونکہ ایشیا کی مارکیٹ شروع ہو گئی تھی، جب ہم مارکیٹ میں اوپن ہوا تو آلریڈی ایشین مارکیٹس آن تھی اور اس میں چائنا کی مارکیٹ نیچے تھی. اس کے علاوہ ہینگ سینگ جو ہے وہ تقریباً 13% پہ آج کلوز ہوا. چائنا 7% نیچے کلوز ہوا. اور اس کے علاوہ دوسری مارکیٹس، یورپین مارکیٹس بھی پھر بعد میں جب شروع ہوئیں تو 4.5-5% نیچے ہوئیں. تو ہماری مارکیٹ نے گریجولی نیچے آنا شروع ہوا.
वी स्टार्टेड विथ अराउंड 3000 माइनस, और इसके बाद जो है मार्केट नीचे आती गई और एक वक्त जो है वो 7.25% नीचे चली गई। 5% जब नीचे हुई तो ज़ाहिर है रोकना पड़ा, पॉज हुआ, और इसके बाद 1 घंटे 45 मिनट का पॉज होता है और इसके बाद दोबारा से शुरू हुई। तो मार्केट जो है रिकवर हो गई जैसे आपने कहा बाद में जाके। सो मार्केट जो है वो 3% पे क्लोज हुई, लेकिन एक वक्त 7% नीचे चली गई थी। तो जाहिर है ये एक अनसर्टेनिटी की कैफियत थी सारे इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज पूरा ट्रेड का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, वो किस तरीके से यूएस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है और हमारी किस तरह होती है। तो इसकी वजह से हमारी ऑल्दो वी आर नॉट दैट मच रिस्कियर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, बिकॉज हमारा जो है वो हमारा रिलेटिवली हमारा टैरिफ जो है वो 29% है कंपेयर टू जो दूसरे पार्टनर्स हैं, जैसे वियतनाम जो है वो हमारा उससे कॉस्ट एडवांटेज है तकरीबन 17% का। बांग्लादेश से हमारा कॉस्ट एडवांटेज तकरीबन 7% का है, बिकॉज उनके टैरिफ जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। कंबोडिया से हमारा कॉस्ट एडवांटेज जो है तकरीबन 20% का है। तो हमारे लिए तो रिलेटिवली बेहतर है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो महंगी हो जाएंगी वहाँ पे, और यूएस कंज्यूमर जो है वो ज़ाहिर है उनका परचेसिंग पावर रिलेटिवली कम होगा, तो ज़ाहिर है वॉल्यूमेट्रिक थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है। जी, ये आपने सही फरमाया, लेकिन अब ट्रंप ने तो अपना जो है ना तोप चला दी है और उसके बाद अब वो इंतज़ार कर रहा है कि कौन उसके साथ नेगोशिएट करे। वो तो बड़े फ़ख्र के साथ बयान कर रहा है कि देखें 3 दर्जन के करीब ममालिक जो हैं अब वो मेरे साथ आ गए हैं, टेबल के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान समेत मुल्क इंगेज कर रहे हैं। तो ये जो इंगेजमेंट है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा, या आपको लगता है कि जब तक ये मामला तय नहीं हो जाते ये गैर यकीनी की कैफियत बरकरार रहेगी? नहीं, हमारी मार्केट के लिए देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेगोशिएशन के लिए हमारी टीम भी, पाकिस्तान की टीम भी जा रही है और बाकी टीम भी वहाँ पे पहुँच गई हैं। तो जाहिर है कौन किस तरीके से अपनी नेगोशिएशन करता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमें लगता है कि वियतनाम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली ये नेगोशिएशन की तरफ जा रहा है, और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी कर रही हैं। तो हमें अपनी अलाइनमेंट ज़रा बेहतर करनी होगी। हमारे स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने के बाद हमें ज़रा डिस्कशन करनी होगी, क्योंकि हमारा अगर $5.8 बिलियन का एक्सपोर्ट है यूएस में और हमारा इम्पोर्ट वहाँ से तकरीबन $2.25 बिलियन का है, तो अगर हम अपना इंपोर्ट थोड़ा सा दूसरी कंट्रीज से स्विच करके इधर कर दें तो हम रिलेटिवली बेहतर पोजीशन में भी आ सकते हैं। और इसके अलावा आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेगोशिएशन के अलावा और हमें और भी सारे इक़दाम, हमारे जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो हमें होगा वो ऑयल की प्राइस की कमी की वजह से है। ऑयल की प्राइस भी पिछले 3 दिनों में तकरीबन 15-16% नीचे आ गई है, तकरीबन $10 की कमी हो गई है, और जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा इंपोर्ट में सेविंग होगी। हमारा इंपोर्ट बिल अगर हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर $5 भी ऑयल की प्राइस कम होती है तो तकरीबन 900-950 मिलियन डॉलर का एनुअलाइज इम्पैक्ट होता है अगर ये बरकरार है पूरे साल। मैं आपको तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारा हो सकता है। हम जरा आपको लिए चलते हैं 2025 जब आगाज़ हुआ था तो उस वक्त बड़ी धूम थी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में जो प्रोजेक्शंस थी तमाम तर गैर यकीनी फैक्टर्स के पेश नज़र वो कह रहे थे कि ये तो जाएगी, आम जुबान के अंदर 40 पे जाएगी, 45 पे जाएगी। उस वक्त तक शायद ट्रंप के फैक्टर का तज्जिया नहीं किया था कि वो आके क्या कर सकता है। अब आप जब वो उम्मीदों को देखते हैं कि कहाँ पर हमारी मार्केट की प्रोजेक्शंस थी और कहाँ पर हम आज खड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि शायद हम ट्रंप के हाथी का तज्जिया नहीं कर पाए कि वो किस तरीके से दुनिया को तहवाला कर सकता है, अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है लेकिन निज़ाम को तो तलपट कर सकता है। आई थिंक तलत साहब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं है कि हमारी मार्केट करेगी। ग्रेजुअली मुझे लगता है सेटल हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज हमारी जो लोकल इकॉनमी जो है वो अच्छी ग्रो कर रही है। हम करंट अकाउंट सरप्लस में हैं। पूरे साल के लिए हमारा तकरीबन 500-600 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस होगा। हमारे इन्फ्लेशन के नंबर बहुत नीचे आ गए हैं। 0.7% का जो है वो पिछले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर आया।
مارچ کے مہینے کا بھی انفلیشن جو ہے وہ اپریل کے مہینے کا بھی ہم کہتے ہیں کہ کم ہوگا، 1.5% کا ہوگا. تو یہ سارے جو نمبرز آ رہے ہیں اور جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پورے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو آئل کی پرائس نیچے آ رہی ہے وہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے ایلیمنٹ ہوتا ہے، ہمارے ویریبل ہوتا ہے ہماری اکانومی کے لیے. تو میرے خیال سے ساری پازیٹیوٹی اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے مارکیٹ جو ہے وہ اس کو امپیکٹ کرے گی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ فردر بھی ڈسکاؤنٹڈ کٹ ہو سکتا ہے گوئنگ فارورڈ اگلے 2-3 مہینوں میں. سو پاکستان میں جو فکس انکم انسٹرومنٹ سے نکل کے جو ایکویٹیز کی طرف جا رہے ہیں، اور جو بہت سارے لوکل ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں، جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ فنڈز اویلیبل ہیں جو مارکیٹ میں آ سکتے ہیں، اور میرے خیال سے وہ رول پلے کریں گے ہماری مارکیٹ کی گروتھ میں. تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ رسک کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ میں کنٹینیوٹی رہے گی رائز کی، اور گینز فردر ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ سال بھی مارکیٹ کا ایک بہتر سال ہوگا. That's good to know. پازیٹیو نوٹ پر ہم یہ سیگمنٹ ختم کر رہے ہیں. ٹرمپ ایک ایسا شخص ہے جو دنیا کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے، لیکن مواقع بھی کریٹ کر رہا ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے طریقے سے بس اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں. بلال تنولی ایسا ہی ایک شخص تھا جو کام کر رہا تھا کسی کا بزنس بچانے کے لیے، آگ بجھاتے بجھاتے خود اس آگ کے اندر چلا گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. پروگرام کے اگلے حصے میں اسلم خان ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے بیورو چیف سما کراچی سے، اور وہ بات کر رہے ہوں گے فیاض تنولی سے جو بھائی ہیں شہید فائر فائٹر بلال تنولی کے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہاں پر سینٹیمنٹس کیا ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان جو ہے وہ رائے گاں گئی، یا ان کے خیال کے مطابق قوم نے ان کو صحیح طریقے سے اکنالج کیا. اسٹے ٹیونڈ. آئے ناظرین، ہم آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر اسلم خان ہمارے سینئر رپورٹر بیورو چیف موجود ہیں. بلال تنولی شہید کی جو کہانی ہے اس کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں. بہت شکریہ اسلم. جب ہم نے یہ خبر پڑھی اور آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تو اخبارات کی چھان بین کے دوران پتہ چلا کہ کوئی بڑی خبر ہیڈ لائن یہ بنی نہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر ماحول کیا ہے اور آپ کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں. گو ہیڈ. دیکھیں، ہم اس وقت لانڈی کا علاقہ یہ ظفر ٹاؤن موجود ہیں، اور بلال کا یہ گھر ہے بالکل میری بیک سائڈ پر، اور یہاں پر تلسب لائٹ بھی نہیں ہے. ہم یہاں پہنچے اور اس کے بعد اب یہاں پر 2 گھنٹے بعد یہاں پر لائٹ آئے گی. اور بلال کے بڑے بھائی سے ہماری بات ہوئی تو بلال یہاں کا رہائشی تھا، اور بڑی ہیڈ لائن، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ بن نہیں سکی. خبروں میں جس طرح آنا چاہیے تھا، جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس لینا چاہیے تھا، میئر کراچی کو اس واقعے پر نوٹس لینا چاہیے تھا، یا گورنر سندھ جو ٹریفک حادثات کے جو مختلف شکار ہیں ان کے گھر جا رہے ہیں، تو یہاں پر ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہے. ڈی جی جو ریسکیو 1122 ہیں وہ ان سے رابطے میں. لیکن اگر ہم بات کریں کہ ایک ایسا واقعہ کہ نوجوان اپنے گھر میں ہے، 24 سالہ بلال تنولی، جو 1.5 سال پہلے اس محکمے میں بھرتی ہوا، اسے اطلاع ملی کہ آگ لگ گئی ہے، اور جس جگہ آگ لگی وہاں پر اس کا اسٹیشن بھی ہے جہاں پر اس کی پوسٹنگ ہے. وہ گھر سے اٹھا، اپنے دوستوں کو فون کیا کہ مجھے عید ملنے بھی جانا تھا وہاں پر، لیکن چونکہ آگ لگ گئی ہے تو احسان آباد چلتے ہیں. وہ اس ٹیم کے ساتھ جو وہاں آگ بجھانے کے لیے جا رہی تھی تو وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا اور بدقسمتی سے اس حادثے کا شکار ہوا. ان کے بڑے بھائی فیاض تنولی میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے مزید جانیں گے. فیاض، کیا کہیں گے اس واقعے پر؟ کس طرح ہی ہوا تھا؟ وہ گھر پہ تھا، کس طرح اس کو اطلاع ملی؟ السلام علیکم. وہ گھر پہ ہی تھے تو اپنے دوست کے ساتھ تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا، تو دوست کی کال آئی، تو کال جب بات وغیرہ ہوئی تو وہ چلے گئے اسٹیشن پہ. تو اسٹیشن پہ گئے تو اس کے بعد اچانک ایک ایمرجنسی آ گئی. احسان آباد کے اندر فیکٹری میں آگ لگ گئی. تو بھائی میرا اتنا جوش اور جذبے والے تھے کہ انہوں نے بولا میں نے بھی جانا ہے ساتھ، اور وہ لیو پہ بھی تھے، چھٹی تھی اس کی. چھٹی تھی اس کی. تو اس کے باوجود اپنے ملک اور اپنی قوم کی خاطر وہ چل پڑے. اس کی منگنی ہونے والی تھی. منگنی ہونے والی تھی اس کی تقریباً 2 سے 3 مہینے بعد. تو وہ آپ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ آپ سے کتنا چھوٹا تھا؟ بہن بھائیوں میں کتنے نمبر تھا اس کا؟ کس طرح کا نوجوان تھا؟ 5 بھائی تھے، وہ 4تھے نمبر پہ تھا. بہت ذہین اور بہت محنتی، اور اس ادارے سے بھی اس کو بہت لگن تھی. تو بہت اخلاق
اور یہ علاقے والے بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں پر اپنے سوگ کا ایک منظر دیکھا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے. میں یہاں سے خاصا دور تھا. میں نے جب لوکیشن کسی سے پوچھی تو مجھے لوگوں نے بتایا. مجھے فیاض یہ بتائیں کہ ڈی جی صاحب سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا یا اس کے دوست یہاں آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ ڈی جی صاحب تو پہلے دن ہی ہاسپٹل پہنچ گئے اور ڈی جی صاحب کی طرف سے بہت تعاون ہے ہمارے ساتھ, اور 1122 ادارہ جو ہے اس نے بہت تعاون کیا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے کوئی نوٹس آیا, نہ گورنر سندھ کی طرف سے کوئی بات اس پر بیان آیا, نہ میئر کراچی یہاں پر کوئی آیا آپ کے پاس ان میں سے؟ نہیں سر, نہ گورنر سندھ آیا, نہ وزیر اعلیٰ سندھ آیا, نہ میئر کراچی آیا. صرف ایک ڈی جی صاحب کی طرف سے فل رسپانس ہے ہمیں. باقی کسی نے کوئی رسپانڈ نہیں دیا آپ کو؟ نہیں, کسی نے نہیں دیا. اور طلعت صاحب, ابھی جیسے آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا کوئی نوٹس یا جس طرح خبر اس لیے بھی نہیں بن سکی کہ کوئی اعلیٰ سطح پر جس طرح کا اقدامات ہوتے ہیں وہ یہاں پر دیکھنے میں نہیں آیا ہمیں. اور علاقے میں یہاں پر ایک سوگ کی کیفیت ہے, یہاں پر فاتحہ کا سلسلہ, یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں, فاتحہ کر رہے ہیں. فیاض صاحب اور ان کے جو والد شیخ فرید صاحب ہیں ان سے لوگوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. ان کی جانب سے جو ایک مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کو کم از کم اس طرح کا نوٹس لینا چاہیے تھا, اور علاقے کے جو لوگ تھے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو متاثرہ فیملی کی جس طرح ایک مدد کی جانی چاہیے تھی وہ بھی نہیں کی گئی ہے. جی اسلم, میں بھی اعداد و شمار دیکھ رہا تھا اور عالمی معیار کے مطابق 1 لاکھ کی آبادی پر ایک ماڈل فائر اسٹیشن اور 4 گاڑیوں کی ضرورت ہے. کراچی کو تقریباً 28,800 فائر فائٹرز کی ضرورت ہے, لیکن جو موجود ہیں وہ 680 ہیں. جو آگ بجھانے والی گاڑیوں کی تعداد ہے 800 ہونی چاہیے, صرف 62 موجود ہیں. 200 فائر اسٹیشن کی ضرورت ہے لیکن صرف 21 فائر اسٹیشنز ہیں, اور جو گاڑیاں موجود ہیں ان میں سے 38 کئی سال سے خراب ہیں جن کی مرمت نہیں ہو پائی. یہ جانتے ہوئے کہ کتنی کلوز بلڈنگز ہیں, یہاں پہ شارٹ سرکٹنگ کیسے ہو سکتی ہے, آگ کے واقعات پہلے بھی لگتے رہے ہیں, فائر فائٹرز اس کے اندر جاں بحق ہوتے رہے ہیں, شہید ہوتے رہے ہیں, یہ ایشو کیوں نہیں ہے کراچی جیسے بڑے کاسموپولیٹن سٹی میں؟ صاحب 13 اپریل 2023 کو نیو کراچی میں گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگی اور 4 فائر فائٹر وہ بلڈنگ کولیپس ہوئی, منہدم ہوئی اور اس میں جاں بحق ہوئے. اگر ہم بات کریں 15 جنوری 2007 سائٹ کا علاقہ تھا, فیکٹری کی چھت گری, 5 فائر فائٹرز موقع پر جاں بحق ہوئے اور 3 جو ہیں وہ دوران علاج اس پہ چل بسے تھے. 8 فائر فائٹرز اس واقعے میں گئے تھے, اور مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں کہ اب تک تقریباً اگر ہم قیام پاکستان سے بات کریں تو 34 فائر فائٹرز جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, اور اس کی تعداد سینکڑوں میں ہے جو زخمی ہوئے. مناسب جو آلات ہیں وہ آج تک ان کو جو ایک سوٹ ہوتا ہے وہ دستیاب نہیں ہے. اور گاڑیوں کی جو آپ نے بات کی, اگر 68 گاڑیاں تو 38 گاڑیاں قابل استعمال نہیں ہیں. سنارکل ہمارے پاس ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جتنا بڑا یہ شہر ہے اس حساب سے نہ یہاں پر فائر فائٹرز ہیں, نہ ہی ان کے لیے جو الاؤنسز ہیں وہ دستیاب ہیں, اور نہ ہی وہ فائر ٹینڈر ہے جو عالمی معیار ہے اس کو ہم ایک عرصے سے رپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ کراچی میں کبھی بھی اس تک نہ پہنچ سکے. یہ 1122 کا جو محکمہ تھا, یہ اس کو ہم مئی 2022 میں اس کو اس طرح ڈیولپ کیا گیا. اس میں ریسکیو سروسز بھی ڈالی گئی, اس میں فائر فائٹنگ کا سسٹم بھی ڈالا گیا, اس میں ٹراما سینٹر کو بھی اٹیچ کیا گیا. تو یہ ایک بہتری تو ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں 2-3 سالوں میں اگر کوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اس محکمے کے لیے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور شاید آنے والے دنوں میں کچھ اس ادارے کی طرف بہتری ہو, اور جس طرح ایک اعداد و شمار آپ کی جانب سے بھی آئے کہ ایک 28,000 اس میں ضرورت ہے کہ فائر فائٹر دو, گاڑیاں 800 کی تعداد میں ہونی چاہیے, تو وہ طلعت صاحب ایک خواب ہی لگتا ہے کہ ہم شاید یہ 100+ کے نمبر پہ بھی جا سکیں گے. ایک کراچی میں عموماً آپ یہ بھی دیکھیں طلعت صاحب, ایک آگ لگتی ہے تو وہ اسے جب تیسرے درجے کی آگ ہوتی ہے وہ خود بجھتی ہے, یا اس کو 24 گھنٹے یا اس سے بھی زائد کا وقت لگ جاتا ہے. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جو ایک فائر سیفٹی ہے یا فائر مینجمنٹ ہے اس میں ہمیں حکومت کی طرف سے بڑی ناکامی نظر آتی ہے. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی. یہ عوام کے اصل ایشوز ہیں اور کراچی کو ہمیں صرف سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ یہ خبر کراچی کے حوالے سے بن رہی ہے, پاکستان بھر کے اندر آپ فائر فائٹنگ کی اگر صورتحال دیکھیں تو ایسے ہی ہے. اسلام آباد کے اندر ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ آگ اونچے فلورز پر جب لگی ایک بڑی بلڈنگ میں تو انتظار کیا گیا کہ آگ جب نچلے فلورز کے اوپر آئے تو پھر ہم اس کا تدارک کر پائیں, کیونکہ جو ہمارے پاس تھرو تھا اس پاور سٹیشن کا وہ ایک خاص فلور سے اوپر جا نہیں سکتا تھا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہمیں نبردآزما ہونا ہے. بہرحال بلال تنولی نے اپنا کام کر دیا, اپنی جان دے کر اس ایشو کو ہائی لائٹ کر دیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان معاملات کو طے کیا جائے تاکہ اگلی مرتبہ جب بلال تنولی جیسے جوان جائیں آگ بجھانے کے لیے تو ان کے پاس اکوپمنٹ پورا ہو. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.